اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت میں رہی۔ اسی لیے وہ اور حضرت سارہ ملت ابراہیم کے پہلے اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، مصر سے ہجرت کر کے شرق کے اردن کے علاقہ صدوم اور عمورہ جالے اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند فرماتے رہے۔ ناظرین، اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد۔ لوط علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی۔ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فوائش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد، یعنی اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے امروں لڑکوں سے احتلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل جاج اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھ اور علل اعلان فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اہل صدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی، میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا، اور سوداگر رنج و غم اور غصہ میں اس سے پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیر معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد الیروز دمشقی کو صدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ الیروز کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کرو، اور اس مطالبہ کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک الیروز کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دے۔ الیروز یہ سن کر غصہ میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جرات تو اسی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اہل صدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام ان کو ان کی بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی رغبت دی اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، اور موعظت و نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بد اعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں کا ہماری بستی میں کیا، یا ناس مشفق کی مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیاء ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلس کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا ایک کار نمایاں جو تم نے انجام دیا۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصہ سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر
اگر ہمارے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضرور۔ پاس اس کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے رہا اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت علیہ السلام یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے اور بچڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف کہ آخر یہ کون ہے۔ ناظرین، مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے اس لیے صدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ دشمن بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کیا اور فرمانے لگے تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے جس میں لوط جیسے خدا کا برگزیدہ نبی ہے اور وہ میرا برادر زادہ بھی اور ملت حنیف کا پیرو بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکش، بد عملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بد اعمالیوں اور بد عقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم۔ حضرت لوط نے یہاں تک غیرت دلائی کہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران اور سرگرداں ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس صحیح کوشش کا کوئی ثمرہ طلب کیا ہے؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیوی سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ بھی نہیں، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوط کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہو، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت۔ غرض ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کیونکہ ابھی تک ان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی حیث و بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے کان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کہ کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے ایفا کے فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پے ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا نہ ساتھ نہ دے۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط اپنے خاندان سے دوسری جانب سے نکل کر صدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی لوٹ کر صدوم واپس آ گئے۔ آخر شب تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل صدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کا نام و نشان تک مٹا دی، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے صدوم سے ہجرت کر کے زورپا ظفر ظہر کی بستی میں چلے گئے جو صدوم سے قریب ہی آباد۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاک و بربادیات کے سوائے اور کچھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ظہر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد اور امن و امان سے رہنے سہنے لگے اور وہیں کا انتقال ہو۔ ناظرین، ان مسلسل واقعات سے بہت سے بصائر و عبر کے علاوہ ایک سب سے اہم بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت منصب، نبوت اور رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی۔ یوں تو خدا کا ہر ایک پیغمبر توحید کا داعی اور شرک
کا دشمن ہے، اور اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ دو باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں، بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی دو مسئلوں پر قائم ہے۔ مگر یہ خصوصیت حضرت ابراہیم کے حصہ میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں اس راہ عظیمت میں سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا، اور وہ ان مصائب کے مقابلے میں کامران و کامیاب ثابت۔ صادق اللہ خیر دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو رہے۔ خوش آباد۔